الله العظيم والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا صدق الله صدق رسوله الكريم الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام حضرات آواز بلندہ میں نے یہ غلام نواز علیہ آپ کو سامنے عرض کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دن میلاد کا بیان کر رہا تھا اور میں حلیمہ کا واقعہ بیان کر کے جب حضور کی آستانہ عالیہ پر ہوئی تھی تو تب مطلب آگے کھڑے ہوئے تھے اسے انہوں نے پوچھا کہ دائی نے کہا کہ ہاں دائی میرا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے ایک باہر چلا گیا چھوٹے بچے بھی میرے سامنے آنے پڑا گیا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ کہا بنی سعد سے۔ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے غلام حضرت عبدالمطلب نے فوراً یہ کہا کہ وہ حلیمہ میرے بھاگ جا گئے اور دائیں چھوڑ گئی تھی میرے دین چھوڑ گئی تو ذرا دو لفظوں میں محمد اپنے تحقیق کرنا رہا۔ میں نے یہ الفاظ طیبہ آپ کے سامنے پیش کیے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، تو آگے چل رہا ہے وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں نے شاہد پہ بات کرنی تھی۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو پوری کائنات کو مشاہدہ کرنے والا بنا کر مبعوث فرمایا۔ مشاہدہ کا معنی ہوتا ہے ملاحظہ کرنا، مشاہدہ کا معنی ہوتا ہے پورے طور پر کسی چیز کو دیکھنا، نظر کے سامنے رکھنا، ہر ذرے ذرے کے قریب ہونا کہ شاہد ہے اشہد شاہدن و شہادتن الشہادت۔ اب جب یہ شاہد جو ہے شاہدن سے ہے تو شاہد جب شاہدن سے بنے گا تو بس شاہدن شہودن شہادتن، تو الشہادت هو الحضور، شہادت کا معنی ہوتا ہے وہ حاضر ہونا۔ تو گویا حضور ہر کائنات کے ذرے ذرے کے پاس حاضر ہیں۔ کیوں ہر ذرے کے پاس حاضر ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے اللہ نے پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اب انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، حضور پاک نے اس کے لیے فرمایا، اللہ نے تو فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا محبوب ہر مومن کی جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اور نبی پاک نے یوں فرمایا انا اولیٰ بکل مومن من نفسہ، یہ بتاؤ کہ میں ہر مومن کی جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہوں۔ تو قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں چیزیں یہاں آ گئی۔ تو گویا جو قریب ہوگا جان سے بھی اس میں اس کو کون سی چیز پوشیدہ ہوگی۔ تو شاہد کا معنی
حاضر ہونا، شاہد کا معنی موجود ہونا، اور دوسرا معنی شاہد کا محبوب ہونا ہے، سمجھے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے میرے محبوب ہم نے تو آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک اللہ کے محبوب تھے، جو اللہ کی محبوب چیز ہو پھر کائنات کے ذرے ذرے کی محبوب کیوں نہ ہوگی؟ ہیں؟ نہیں ذہن میں آیا تو میں عربی سے اس کا آپ کو اس کی شہادت پیش کرتا ہوں۔ وہ کسی نے کہا، حضرت جابر بھی اس کو لکھتے ہیں، حضرت روم بھی اس کو لکھتے ہیں کہ فشاہد وجہہ فی کل ذرہ، کہا کہ جہاں مرآت حسن شاہد ماست، جہاں مرآت حسن شاہد فشاہد وجہہ فی کل ذرات، کہ جہاں مرآت حسن، پورا جہان میرے محبوب کے حسن کے لیے شیشہ ہے۔ جہاں مرآت حسن شاہد ماست، ہمارے محبوب کے حسن کا تو پورا جہان ان کے لیے آئینہ ہے۔ اب وہ دیکھنے والے فشاہد وجہہ فی کل ذرات، اب اس کی ذات کو دیکھنا ہے، اس کے حسن کو دیکھنا ہے، اس کے جمال کو دیکھنا ہے، تو تو ہر ذرے میں دیکھ سکتا ہے۔ کیوں کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد و تعریف نہ کرتی ہو۔ تو وہ اپنے محبوب کا ایک طالب ہوتا ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کی تعریف بھی کرتا ہے، اس پر مائل بھی ہوتا ہے، اور گرفتار ہوتا ہے اس کی محبت میں۔ تو یہاں یہ میں نے ثابت کیا کہ شاہد کا معنی محبوب بھی ہے، کہ محبوب ہم نے تو اے میرے محبوب کائنات کے ذرے ذرے کا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ جہاں کائنات کے ذرے ذرے کو تو ملاحظہ کرتا ہے، وہاں کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا محب ہے اور تو محبوب ہے۔ تو آپ کے علم میں کہ جب محبوب سامنے آتا ہے یا محبوب کو دیکھا جاتا ہے تو خوشی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہے، اور جب محبوب چلا جائے تو پھر غمی ہوتی ہے کہ نہیں۔ وہ غالب نے یہ کہا ہے کہ بیمار ہو، محبوب کسی کا بیمار ہو اور اس کا محب آ جائے، یا محب بیمار ہو اور محبوب آ جائے، تو فرمایا کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو جب آتا ہے بیمار خوشی کے لیے تو خوش مسکراتا ہے، حالانکہ تکلیف میں ہے لیکن مسکرا جائے کہ چہرہ چمکا، اسے سو جاتے تو بالکل تندرست تھے۔ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو خیر یہاں بات بہت ہے، وہ گزر نہیں جاتا، تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ حلیمی اور سعادت خصلتیں دو پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ اے حلیمہ، اگر تو دائی ہے اور بچہ چاہیے تو آج تجھے میں بچہ دکھاؤں، کیونکہ تیرے پاس دو صفتیں ہیں، ایک تو حلم والی صفت ہے کہ تو حلیمہ ہے، ایک سعادت والی صفت ہے کہ تو بنی سعد قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب گئی بائی تو حضور کو جب دیکھا تو یہاں تک میں آیا تھا کہ پنگوڑا ہل رہا تھا، ہلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ہلانے والا تو نظر آنا ہی نہیں تھا مائی کو، کیونکہ ان مہدہ یتحرک بتحریک الملائکہ، حضور کا جو پنگوڑا تھا وہ تو فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، فرشتے مائی کو کیسے نظر آتے۔ تو مائی صاحبہ نے جب دیکھا حضور مسکرائے، اور جب حضور مسکرائے تو نور کی لاٹ دی، حضور نے آنکھیں کھولی،
تو جو کائنات کا ہی محبوب نہیں، جو خالق کائنات کا محبوب تھا، مائی حلیمہ نے جب دیکھا حضور مسکرائے، بس مائی بے ساختہ وارفتہ دیکھتے ہی کے ساتھ حضور مسکرائے مائی کو دیکھ کے اور آنکھیں کھولی. کیوں مسکرائے؟ کہ مائی کا دل ٹوٹا ہوا تھا، مائی غربت زدہ تھی. تو جو قریب سے قریب ہو، جس کا کوئی نہ ہو، میرے نبی کے غلاموں اس کے بے جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جس کا دل ٹوٹا ہے اس کے میری ذات اس کے لیے آنا عند المنکسرۃ قلوب ہے. ٹوٹے دلوں کا سہارا میری ذات ہے. جب اس کی ذات ہے تو محبوب بھی ایسا ہی دیا کہ جس نے ہمیشہ غمگینوں کی غمخواری کروائی. وہ ہنستے گئے، مائی کے غم سارے دور ہو گئے. یہ حال حضرت کا ہے نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور مسکرائے، مائی کے تمام غم دور ہو گئے اور دوڑ کے گئی. کہا ہے حارث، اپنے خام کو کہا بچہ کیا ہے؟ وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے. تو بات تو صرف اتنی بتانی ہے کہ میرے نبی کے غلاموں، حضور کائنات کے محبوب تھے، اور جب محبوب مسکرائے تو مائی کے سارے غم دور کر دیے. اس لیے مسکرائے. اور پھر نور کی لاٹ مائی نے دیکھی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، میرے نبی کے غلاموں، ہمیں ہمارا آقا ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں دیکھتا ہے، اور ہمارے آقا ہم سے دور نہیں ہیں. ہم اپنے گناہوں کے تلبیس ہونے کی وجہ سے ہم دور ہیں، ہمارا نبی ہم سے دور نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ جلال رومی اللہ تعالیٰ آپ کی قبر انور پر ہزارہ رحمت اللہ سید الاولیاء علامہ جلال رومی نے ارشاد فرمایا کہ جملہ عالم در نظر بوہا میں لکھ کے بھی لایا ہوں شعر میں. ہاں یہ شعر مصرع میرا ہے، دوسرا مصرع میں سے مجھے سب نہیں آیا تو میں نے اپنا شعر ہے اس کے ساتھ چلتا جلتا، لیکن چھوٹا سا شاعر میں بھی شاعری کرتا نہیں ہوں. سمجھے بات؟ کبھی تم یہ سمجھو جو چاہو شعر بنا دوں لیکن بناتا نہیں ہوں. فرمایا کہ جملہ عالم پیش نظرش چومہار، جملہ عالم پیش نظرش چومہار. یہ رومی کا مصرع اگلا. زاں سبب نامش خدا شاہد نہار، کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے سامنے ایسے جیسے دسترخوان، ایسے جیسے فرش ہے. اسی لیے اللہ پاک نے محبوب کا نام شاہد رکھا. زاں سبب نامش خدا شاہد رہا کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے شاہد کہا کہ اے میری کائنات کے ذرے ذرے کو میرے محبوب ملازہ کرنے والے محبوب، تو گویا کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے سامنے ہے. پوشیدہ نہیں کہیں یہ سمجھو پتہ نہیں بھائی ہم تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ تو ہم ادبن کہتے ہیں، وہ تو ندائیہ ہمارا جملہ ہے. ہم اس لیے نہیں کہتے حضور دور ہے، حضور دور نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے دور ہے، ہمارا آقا ہم سے دور نہیں. تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بھی مانگو جو بھی مانگو نبی پاک کا وسیلہ پہلے اس کی بارگاہ میں پیش کرو، انشاءاللہ جو مانگو گے اللہ وہی عطا فرمائے گا. میں اب اسی پہ اختتام کرتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ یہاں سے چلے گے. آج یہی نقطہ یاد رکھنا اور آئندہ جلدی آنے کی کوشش کرنا. حضرات خطبہ بھی یہ بھی ذرا جلدی آ جائیں. 12:30 کے بعد میں تقریر شروع کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں. تو تقریر میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ 1:45 بجے تقریر ختم ہو جائے کرے. اور میں بوڑھا آدمی ہوں، کہ تو زیادہ بھی لے جاؤں تو لے جاؤں، لیکن 2 سے اوپر نہیں جانا چاہیے کیونکہ چھوٹے دن ہیں.
سمجھے؟ تو 2 بجے جماعت کھڑی ہو جائے، سمجھے؟ یا اس سے پہلے جیسے بھی اگر تم لوگ کاروباری ہو، اگر تم بھی کچھ رائے دینا چاہتے ہو تو اس سلسلے میں بتا دو، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1:45